السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد ومصلی اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ يتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. محترم سامعین، آج کے درس میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہیں وہ قبر کے اندر جزا و سزا کے تعلق سے، یعنی انسان بداعمالی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے، عقائد میں گمراہی لے کر کے اور باطل عقائد کے ساتھ جو اس دنیا سے جائے گا تو انسان قبر کے اندر سزا کا مستحق ہوگا. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. بہت سارے احباب قبر کے تعلق سے گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے احباب قبر کے عذاب کا انکار کر کے گمراہی کے دہانے پر اترے ہوئے ہیں. علماء سلف، علماء ربانیین ہمیشہ اس کے پیچھے محنت کرتے آ رہے ہیں اور محنت انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کو اس بدعقیدگی سے دور رکھا جائے. آئیے دلائل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. قبر کی آسائشیں اور عذاب برحق ہیں، فرشتوں کے سوالات حق ہیں، اور یہ سب کچھ سچ ہے کیونکہ کتاب و سنت سے ساری چیزیں محفوظ ہیں. اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کاش تم اس وقت اس کیفیت کو دیکھو جب فرشتے اہل کفر کی یعنی کافروں کی روح قبض کر رہے ہو. یضربون وجوہہم وادبارہم، تو وہ لوگ اپنے چہروں پر مارتے ہیں اور اپنے پیٹھوں پر، پیچھے کے حصے میں مارتے ہیں. یہ تکلیف سے، کیونکہ روح جب نہیں نکلتی ہے تو اس طرح سے ان کو یہ ایک طرح کا عذاب موت کے وقت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بری روح جو ہوتی ہے وہ بالکل انسان کے اندر جا کے چھپ جاتی ہے، اس لیے کہ اسے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اچھی روح جو ہوتی ہے جلدی قبض ہو جاتی ہے. جب بری روح نکلنے میں بڑی دقت آتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو یہ عذاب، گرم عذاب یعنی سخت عذاب، یہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ چکھو تمہارے لیے برا عذاب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب انسان کو اس کے بد اعمالی کی وجہ سے ہوگا، یہ مسلم ہے. ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور یہ بھی ساتھ میں کہا جائے گا کہ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ اس بنا پر جو تم نے پہلے بھیجا، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں ملی تھی، اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بتلایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، سب کچھ بتلا دینے کے باوجود بھی تم اپنے ہی بات پر اڑے رہے اور برے اعمال کر کے، اللہ کا انکار کر کے، قبر کے عذاب کا انکار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور تم یہ ساری چیزیں کر کر آئے. اس بنا پر تم کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. انسان کو سامنے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ساری چیزیں واضح کر دی. اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کتنا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پر، اس کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، اور غیبیات کو کتنا مان کر کے انسان آخرت میں عذاب سے بچ جائے. یہ انسان کے ہاتھ میں، یہ اللہ رب العالمین انسان پر ظلم، بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اور ایک کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت دیکھو گے کہ جب ظالم اس ظلموں
وَلَوْ تَرَى الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ کہ ظالم لوگ جب موت کی سختی ان پر ہوگی، موت کی سختی مبتلا ہوں گے، یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ اتنے پریشان ہوں گے موت کے وقت، اتنا زیادہ جب روح قبض ہو رہی بہت پریشان ہوں گے، تو ان کی سختیوں کے تعلق کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، ہاتھ پھیلائے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ نفس تو نکل جا، اے نفس باہر آ جا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ کہ آج ان کو یہ ذلیل کرنے والا عذاب، یعنی بڑا ذلیل اور بڑا ہی خراب عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ عذاب کس لیے ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا یہ عذاب دینے کی جو وجہ ہے، یہ عذاب ان کو جو مل رہا ہے یہ کسی خاص وجہ سے مل رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین پر حق بات کے علاوہ یعنی جھوٹ بات کہا کرتے تھے، بہت ساری بات اللہ پر الزام لگانا، اس کے علاوہ اللہ کے دین کو جھٹلانا، اللہ رب العالمین کے فرامین کو معنی بیان کرنا، پھر اللہ رب العالمین کے قرآن کا انکار کرنا، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے شریعت اسلامیہ کا انکار کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو ہمیں بتلایا جیسے قبر کا عذاب بہت سارے انکار کرتے ہیں، آخرت کا عذاب انکار کرتے ہیں، غیبیات کا انکار کرتے ہیں، تو اس بنا پر انہیں یہ رسوا کرنے والا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور اللہ رب العالمین کی آیات کے سامنے اپنے آپ کو بڑا گمان کرتے، بڑا تصور کرتے تھے، سوچتے ہیں اللہ کی آیات کیا چیز ہے، ہم سب کچھ ہم ہی ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہی صحیح ہے، ہم جو بولتے ہیں وہی صحیح ہے، دین اسلام کیا چیز ہے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارے معاملے بنتے کیوں نہیں؟ ہاں چالو جائے گا، چالو اور تم اللہ کی آیتوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اللہ رب العالمین نے مزید آگے فرمایا آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اکیلے تنہا، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم اور تم ساری چیزیں اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو تمہارے رسوخ تھے، تم جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے اور جن چیزوں کو تم انکار کرتے تھے اور بہت سارے خرافات دنیا میں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان ساری چیزوں تم چھوڑا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کوئی سفارشی جس کو تم گمان کرتے تھے اور جس کو تم اپنے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللہ نے کہا وہ سارے سے رشتے تمہارے درمیان ٹوٹ گئے جو تم دنیا میں گمان کرتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس کا تمہیں گمان تھا تم سوچتے تھے وہ ساری چیزیں تم سے دور ہو گئے، الگ ہو گئے اور تم گمراہ ہو گئے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ عذاب کے تعلق سے بتلایا کہ قبر مرنے کے بعد یعنی فرشتے ان کے روح قبض کریں گے، اس کے بعد ان کو ذلیل کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے، تو وہاں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ایک مقام پر اللہ نے اور فرمایا سنعذبهم ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتين دو مرتبہ عذاب، ایک تو دیں گے عذاب پھر دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بڑے عذاب کو لوٹا دیے جائیں گے، ایک دو مرتبہ عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد بڑے عظیم عذاب کو لوٹا دیے جائیں گے، یعنی قبر کے عذاب اس سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ النار يعرضون علیہا کہ ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے غدواً وعشیہ صبح و شام. یہ آگ پیش کرنا یہ قبر میں ہے. اس لیے کہ آگے بات وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اس دن آل فرعون کو داخل کیا جائے گا اشد العذاب سخت ترین عذاب میں. تو قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے پورے انسان قبر میں ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں انہیں صبح شام آگ پیش کی جائے گی یعنی قبر میں عذاب برحق ہوا کہ قبر میں انسان کو عذاب دیا جائے گا اس کے اعمال اس کے برے اعمال اس کے برے کرتوت کی وجہ سے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جو مومن ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ میں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ رب العالمین ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ دنیا آخرت دونوں جگہ بھلائی پاتے ہیں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے ظلم کرنے والے یعنی اللہ رب العالمین کی بات کو جھٹلانے والے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. گرچہ کچھ خوشیاں دنیا میں پہنچ جائے ان کو وہ الگ بات ہے اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کے اندر احوالات برزخ کی خبر دیتے ہوئے یعنی قبر کے تعلق سے کچھ خبر دیتے ہوئے فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره کہ یقیناً بندہ جب رکھا جاتا ہے فی قبری اس کے قبر کے اندر وتولى عنه اصحابه اور اس کے قبر میں رکھنے کے بعد اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ اور وہ ان کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے. آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاہ ملکانی فیقعدانہ فیقولان لہ کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کہتے ہیں اس کے لیے ما كنت تقول في هذا الرجل تم کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. فاما المؤمن تو جب مومن اگر ہوگا انسان فیقول تو وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندہ اور اس کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال له تو اس کے لیے کہا جائے گا انظر الى مقعدک من النار کہ تو دیکھ تیری جگہ کی طرف جہنم میں یعنی جہنم میں سے جو تیری جگہ پہلے متعین تھی قد ابدلک اللہ به مقعدا من الجنہ جس کو اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے میں بدل دی. یعنی جہنم کی جو تیری وہ جگہ اس کو دیکھ جسے اللہ نے جنت کے بدلے میں بدل دی تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے کیسا ہوتا وہ جگہ دکھائی جائے گی. فیراہما جمیعا پھر وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا یعنی جنت بھی دیکھے گا اور جہنم دونوں جگہ کا وہ معائنہ کرے گا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْكَافِرُ فَيَقُولَانِ لَهُ اگر انسان منافق ہوگا یا کافر ہوگا تو ان دونوں سے کہا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ تم کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فَيَقُولُ تو وہ کہے گا لا ادری میں کچھ نہیں جانتا. اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہی نہیں تھی اس نے انکار کیا تھا. اس حدیث کا بھی انکار کرنے والے وہ بھی سارے کے سارے اس زمرے میں آ جائیں گے. وہ کہے گا لا ادری میں نہیں جانتا کنت اقول ما یقول الناس میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یعنی لوگوں سے سنائی باتیں کرتے رہتا تھا میں کچھ نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں. فیقال له تو اس کے لیے کہا جائے گا لا دریت ولا ترد نہ تو نے جانا اور نہ تو نے عقل کا کیسے کام لیا نہ تو نے عقل سمجھا نہ تو نے جانا. وَيُضْرَبُ بِبَطَارِقِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً اس کو قبر کے اندر لوہے کے جو مارنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس لوہے کے مارنے والی چیز سے اسے مارا جائے گا. فَيَصِيحُ صَيْحَةً
وہ چیخ مارے گا، لمبی لمبی زور زور سے چیخے گا، چلائے گا، وہ بہت تیز آواز چلائے گا، کیونکہ وہ لوہے کی مار انسان کو پڑ جائے تو انسان کی آواز نکل جاتی ہے ویسے. لَيَسْمَعُهُ مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، تو اس آواز کو ثقلین یعنی انسان اور جنات کے علاوہ سارے کے سارے لوگ سنیں گے، یعنی انسان اور جنات اس آواز کو نہیں سن پائیں گے، اس کے علاوہ سارے کے سارے اس آواز کو سنیں گے. ایک حدیث، اس حدیث سے کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اور اس کے دنیا کے اندر بدعمالی، اور وہاں پر اس سے پوچھا جائے گا، اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا قبر میں. یہ بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے. ایک دو حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں. اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، جب انسان تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. ان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر وہ جہنم میں سے تو جہنم پیش کی جاتی ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا ٹھکانہ اگر جہنم ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ، وہاں پر عذاب اس کو دکھایا دیا جائے گا، جہنم کا عذاب اس سے دیا جائے گا، جہنم کی تپش اسے دی جائے گی. اس طرح سے اللہ کے رسول ہم دعا پڑھا کرتے تھے اور ہمیں سکھلائی، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ہر مسلمان کو اس کو پڑھنا چاہیے، بہت بہتر دعا ہے، نماز کے تحیات میں پڑھی جاتی ہے. اے اللہ انی اعوذ بک، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر، عذاب قبر سے یعنی قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن عذاب النار، اور نار کے عذاب سے. ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور ممات کے یعنی انسان کی دنیا کے فتنے سے اور آخرت کے فتنے سے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے، جو دجال آئے گا قیامت سے پہلے، اس کے فتنے سے اس بہت پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. جو اس کی فتنے میں مبتلا ہو گیا اور جو اس کے فتنے میں پڑھ کر کے گمراہ ہو گیا تو اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے. اس لیے اس فتنے سے ضرور اللہ سے ہمیں پناہ لینی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. ایک اور روایت انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو ان دونوں کا عذاب کسی بڑی چیز وجہ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو عذاب دیا. ثم قال بلا، پھر کہا بلا، اما احدہما، کیوں نہیں بلا احدہما، کہ ان دونوں کا عذاب دیا بندی ہے ویڈیو چالتے نا چالو ہے. ہاں، اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ، کہ ان میں سے ایک کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ چگلی کرتا پھرتا تھا. چگلی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی نے کسی دوسرے بھائی کے تعلق سے کچھ بات کی اور آپ جا کر کے اس کو بتلا دیں. جس آدمی کے تعلق، جیسے میں نے کسی کے تعلق سے بات کی اور آپ جا کے جس آدمی کے تعلق سے بات کی تھی اس آدمی تک وہ بات ہو بہو پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں چگلی. یہ بہت ہی برا کام ہے اور اس کے تعلق سے بہت سارے حدیث بھی آئی ہے کہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ چگلی کرتا پھرتا تھا، یعنی کوئی بات اسے معلوم ہوتی تھی تو جا کر اس آدمی کو فوراً بتلا دیتا تھا کہ تمہارے بارے میں فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے. اگر اصلاح عامہ کے لیے کام کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان فتنہ پھیلانے سے کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، تو قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا. اور دوسرا جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اما الاخر فکان لا یستطیر من بولہ، کہ دوسرا آدمی جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھٹے سے نہیں بچتا تھا. تو کتاب اور سنت آپ کے سامنے واضح طور پر بہت سارے دلائل پیش کیے گئے اور بہت سارے دلائل اور موجود ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ اتنی روایتیں قرآن و سنت کی آپ کے سامنے کافی انشاءاللہ. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت واضح اور بہت مشہور روایت، کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قیامت کا تذکرہ، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ نہیں روتے تھے جتنا آپ قبر کے تذکرے پر روتے تھے، آپ قبر پر روتے تھے. تو اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے. فإن نجا منه أحد فما بعد ويسر منه، کہ جس نے نجات پا لی قبر میں
اس کی ساری مناظر اس کے بعد کی آسان ہو جائے گی. فَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ مِنْهُ کہ جس کی یہ پہلی منزل مشکل ہو گئی تو اس کے بعد کی اس کی ساری منزلیں مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبر بہت ہی خطرناک اور بھیانک جگہ ہے، اس کا عذاب مسلم ہے، اس کے عذاب پر ہمیں ہوا ویسے ایمان لانا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ نے بتلایا، ویسے اس کے عذاب پر ہمیں ایمان لانا ہے اور ہم ایسے اعمال کریں جس سے قبر میں ہم عذاب سے بچ جائے اور ہمیں اچھا بدلہ ملے. انشاءاللہ کل جو ڈسکس ہوگی وہ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ہوگی، بہت اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ ضرور اس پر ڈسکس کی جائے گی کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین. جی کچھ بھائیوں نے سلام بھیجا ہے، مستم بھائی جموں سر سے اور ہمارے محمد بھائی ویسٹ انڈیز سے عبدالوفا صاحب اور ایک بھائی شاہ رخ حسین نام کے ہیں، انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا ہے. جنہوں نے سلام کیا ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جنہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اللہ نے جزا خیر عطا فرمائے. اور ادھر انسٹاگرام پہ بھی ایک بھائی جو یاسر دوسری کے نام سے شاید انسٹاگرام چلاتے ہیں، وہ حافظ القمہ صاحب بنارس سے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ کہا جزاک اللہ. اور بھی بہت سارے جو بھائی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تمام کا شکریہ، جزاک اللہ، آپ تمام کو جزا خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات کو فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.